السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور یہ ٹاپک ہے برمودا ٹرائینگل۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑے ہوئے یہ 5 جہاز اس میں غائب ہوئے تو یہ ٹرائینگل پہلی بار منظر عام پر آیا اور ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا لیکن تلاش بے سود رہی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سے جہاز اور کشتیاں میامی اور فلوریڈا کے ارد گرد والے علاقے سے غائب ہونے لگے تو ان کو برمودا ٹرائینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ایک خود ساختہ اور مصنوعی تکون وجود میں لائی گئی جو کہ انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز بن گیا، اور جب وقت کی ضرورت ہوگی تو اس راز میں سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے گا اور یہ بتایا جا سکے گا کہ ہمارا نجات دہندہ اور دنیا کو بچانے والا یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں تو برمودا ٹرائینگل کے بارے میں بات کر رہی تھی تو یہ اچانک میں نے اپنا بات کا رخ دجال کی طرف کیوں موڑ دیا؟ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ دجال اور برمودا ٹرائینگل میں مماثلت کو پہچان سکیں گے۔ خواتین و حضرات، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائینگل میں کئی خصوصیات میں مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور پوشیدہ ہے جو دنیا کی نظر سے چھپا ہوا ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی اور انسانی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں بہت سے جہاز ڈوب گئے، بہت سے انسانوں کو کے ساتھ حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں 2 ہی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ قطب نما جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں جگہ میں ہوا میں ایسی مقناطیسیت اور طاقت ہے جو بڑے سے بڑے جہاز کو بھی پل بھر میں توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں بھی دیکھی گئیں اور ان دونوں جگہوں پر ریسرچ کرنے والوں کا بھی برا انجام ہوا۔ ناظرین گرامی، دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی موجودگی کا یقین کرتے ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ تو ان سارے جو فتنے ہیں اس کو ڈیولز ٹرائینگل بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی آماجگاہ تصور کی جاتی ہے۔ اب ان ساری جو باتوں کو ہم ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ان کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے مذہب کی طرف آنا پڑے گا۔ دین اسلام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کی حقیقت جو ہے وہ ان کو ہی یہ حقیقت پتہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد وہی مخبر صادق ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت سی مستند احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سے اس بارے میں استفسار کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ ایک جزیرے میں قید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچ ہے، اور کیونکہ آثار قیامت اور فتنہ دجال کے بارے میں انہوں نے کافی دفعہ صحابہ کرام کو آگاہ کیا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ اس میں دجال کا خروج ہوگا، وہ سامنے آئے گا۔ اس کی فتنہ کاریوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سارے ہمیں احکامات پہلے سے بتا دیے، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ قیامت کیونکہ قریب ہے اور فتنے ہمارے گھروں پہ بارش کے قطروں کی طرح آ رہے ہیں تو ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک سورہ مبارکہ پڑھنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، جو کہ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ دجالی فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں حسن بصیرت عطا فرمائے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا
تو اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس پہ اسلام کا بھی بول بالا. بس ہمیں اپنے معاملات کو صحیح اور درست سمت میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پہ گہرا یقین رکھنا ہے کہ وہ اس دجالی فتنے سے ہمیں بالکل محفوظ رکھیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر مکمل طور پہ عمل کریں. تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. بہت شکریہ.